Yeah. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، جبکہ ہماری دوسری مہمان شہری رحمان صاحبہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ممبر ہیں اور اطلاعات و نشریات کی سابق وفاقی وزیر بھی۔ مشاہد صاحب، اوباما کا آج آپ نے ان کی تقریر سنی جو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں کی، اس میں انہوں نے دو چیزیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ انڈیا سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنتا ہے تو میں ان کی سپورٹ کروں گا، یعنی امریکن سپورٹ کریں گے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ نے انڈورس کی ہے جو انڈیا کی خواہش ہے اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں وہاں پہ کی۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی بریک تھرو ہوا سلامتی کونسل کے حوالے سے، اس کا موجودہ پاکستان اور انڈیا کی جو صورت ہے اس پہ کچھ اثر ہوگا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر فوری طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بات کی کہ جب ریفارمڈ یو این سیکورٹی کونسل بنے گی، جس کا جو اصلاحات مکمل ہوں گی سب کے اتفاق رائے سے، سب کی تائید سے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ چین بہت سخت مخالف ہے ہندوستان کی ممبرشپ کا، اور ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ باقی نئے ممبر کون ہوں گے، تو ابھی تو اس کا امکان نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کو ایک سائیکولوجیکل بوسٹ ضرور ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ان کے لیے ایک ٹھوس نتیجہ ایک دورے کا کہہ سکتے ہیں یہ ہوا ہے۔ کل تک یہ تھا کہ جو باتیں انہوں نے کی پاکستان کے موقف کی تائید کی اور دفاع بھی کیا تھا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی پاکستان کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں نئی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 24 نومبر 2009 کو جب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب گئے تھے وائٹ ہاؤس واشنگٹن اپنے دورے میں، تو جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا تھا پریزیڈنٹ براک حسین اوباما کا اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کا، اس میں وہی لینگویج استعمال کی تھی، تو اس چیز کی انہوں نے تائید کی ہے۔ تو ایک ان کو دباؤ بھی تھا، لیکن آپ دیکھیں گے وہ کیئرفلی بیلنس کر رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کو، کہ ہندوستان بھی خوش رہے اور پاکستان ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی ایسی بنیادی طور پر فکر کی بات نہیں۔ ایک مایوسی مجھے ضرور ہوئی آج کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر میں کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، جو مورل ویلیوز کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی، اور ایک چین کا ایک جو ان کا آتھر ہے اس کے بارے میں تو انسانی حقوق کا بڑا واویلا کیا ہے انہوں نے، جو نوبل پرائز کی بات کی ہے۔ لیکن کشمیر میں جہاں ابھی قتل عام جاری ہے، ان کی موجودگی میں بھی لوگ ابھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس پر اگر انہوں نے بالکل پیچھے ہٹنا اور ہینڈز آف پالیسی، وہ میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتی، نہ اوباما کی شخصیت کو، نہ امریکن پالیسی کو۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اوباما کیونکہ پاکستان کے بہت قریب ہے اور ہم نے قربانیاں بہت دی امریکنز کے لیے، اور یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا خیال یہ تھا کہ اوباما کو پہلے پاکستان آنا چاہیے تھا اور اس کے بعد انڈیا جانا چاہیے، ایک پرانا ایشو ہو گیا۔ لیکن یہ ایسے کیوں ہوتا ہے مشاہد صاحب کہ جب بھی امریکن ایڈمنسٹریشن یا ان کے پریزیڈنٹس یا ان کے وائس پریزیڈنٹ انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے ان کو، تو پاکستان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے اور انڈیا کو پریفرنس دی جاتی؟ کیوں دی جاتی؟ میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دوں گا، یہ پروٹوکول وزٹس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ انڈیا آنے سے ایک سال قبل وہ چین ہو کے آئے ہیں، چین کا دورہ انہوں نے ایک سال پہلے کیا نومبر 2009 میں، اور اس دورے میں پریزیڈنٹ براک حسین اوباما نے اور صدر ہو جنتاؤ نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، اس میں پہلی دفعہ امریکہ نے یہ کہا کہ چین کا ایک رول، ایک کردار بنتا ہے جنوبی ایشیا میں، جس پر ہندوستان نے بڑی مخالفت بھی کی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ میرے خیال ایسی بات نہیں، بنیادی بات ہے کہ جو اس وقت کی سیاست ہے، بلکہ میں اس حد تک کہوں گا کہ صدر براک حسین اوباما کا سیاسی مستقبل کا انحصار، ان کی حکمت عملی کا انحصار پاکستان پر ہے، کیونکہ 2012 تک اگر وہ افغانستان میں معاملہ ٹھیک نہیں کرتے اور معیشت بحال نہیں کرتے، اور دو کام نہیں کر سکتے، یا معیشت بحال کریں یا جنگ ختم کریں، اور میرے خیال میں جنگ کو خاتمے کی طرف جائیں گے، اس میں پاکستان کا تعاون، پاکستان کا کلیدی کردار ہے، تو سارے کارڈز تو ہمارے پاس ہیں۔ چلیے، یہ جب بھی پاکستان کا اور انڈیا کا جب بھی ایک ہم اس کا تخمینہ لگاتے ہیں ان صورتحال کا، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی ہے۔ افغانستان میں اگر سوویت یونین پہنچ گیا، ہماری ضرورت ہے، ہم ان کے دوست بن گئے۔ طالبان کے خلاف جب ہماری امریکہ کی جنگ ہوئی تب وہ ان کو ہماری ضرورت پڑی، ہمیں وہاں پہ دوست بنا لیا گیا۔ لیکن جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، امداد کی بات ہوتی ہے، کسی قوم کو ڈیولپ کرنے کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ انڈیا کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ فیل کر رہی ہیں اس کو؟ ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ممالک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی فلاح، اپنی بہبود اور اپنے نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنا مفاد پہلے دیکھتے ہیں، نہ کہ کسی جذبات کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں یا رشتے قائم کیے جائیں۔ بہت کم ایسے میں سمجھتی ہوں مسائل ہیں، مثالیں ہیں، جیسے چین اور پاکستان کا ایک رشتہ ہے جسے ہم آل ویدر فرینڈشپ کہتے ہیں، اس طرح کی ریلیشن شپس کم ہے، لیکن ان میں بھی
ایک اسٹرکچرل اور نیشنل سیکورٹی کا بہت کی ایلیمنٹ ہوتا ہے. جہاں تک انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو انڈیا آپ جانتے ہیں اب ایک اقتصادی جائنٹ بننے کو جا رہا ہے. اس کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے, $1.3 ٹریلین کی اس کی اکانومی ہے, سائز ہے, 8% گروتھ ہے. تو بلکہ امریکہ کا رول ہی اس وقت اور امریکہ کا رجحان اس وقت انڈیا کی طرف دو وجہ سے, موٹی موٹی وجوہات جو یہ ہیں. ایک تو چائنا کو بیلنس کرنے کے لیے مطلب ظاہر ہے چائنا کا ایک ڈومیننس اور ساورنٹی کے اسرشنز نظر آ رہے ہیں موسٹ ریسنٹلی. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ دیکھیے جو پریزیڈنٹ اوباما کا جتنا بھی ٹور ہے, جو ایشین ٹور ہے, یہ زیادہ تر اقتصادی مسائل کے پیچھے ہے. اور ان کے مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد جہاں امریکہ میں اسٹیمولس پیکج وغیرہ سب کچھ بھی دے کے جابز نہیں ہیں, فورکلوجرز ہو رہے ہیں, اور دیکھیے جب روزگار ایسے ملک میں نہیں ہوتا تو ان کی الیکشن پر, ان کی ریٹنگز پر فوری طور پر فرق ہوتا ہے. تو یہ انڈیا کا جو سٹاپ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹ واز ڈریون بائی اکنامک امپلسز اور ان کی ضروریات, ان کی ڈومیسٹک نیڈز کی بنیاد پر یہ آئے ہیں. انہوں نے ویسے ہی $10 بلین کا آپ نے دیکھا ہے اناؤنس کیا ہے پیکج, جس سے ان کو 50,000 وہاں نوکریوں کی تقویت ملے گی. پھر ان کے ساتھ لاکہیڈ مارٹن وغیرہ, بوئنگ, سارے ان کے بڑے ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں. مگر زیادہ تر یہ ایکسس چاہ رہے ہیں دنیا کی, میں سمجھتی ہوں 1.2 بلین کی مارکیٹ ہے, کنزیومر مارکیٹ ہے, اس کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک اقتصادی ٹور تھا, اسٹریٹجک اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی ہے اسٹریٹجک کیلکولس میں. بلکہ وہاں افسوس, ہمیں کشمیر کی بات کرتے ہیں اس پر افسوس ہے. انڈیا میں دیکھ رہی ہوں بھارت میں یہ افسوس کی بار بار ہارڈ لائنر خاص طور پر ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ایک سخت میسج انڈیا کی سرزمین سے دیا جائے گا, جو نہیں آیا ہے. بلکہ کل تو جیسے بات کی گئی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کی تائید کی گئی, اور آج تھوڑا اس کو ٹیمپر کیا گیا کہ نہیں ہم پاکستان سے توقعات اور رکھتے ہیں اور کچھ اور کرنا, مگر اس کو بھی بیلنس کیا گیا, توازن رکھا گیا, مینٹین کیا گیا. اور مین اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ پورے خطے میں, بلکہ ایک تو پریزیڈنٹ اوباما کی ریٹنگز, اور ابھی آپ نے ریپبلکن ریٹرن دیکھا ہے ہاؤزز میں, ان کی پارلیمنٹس میں, تو وہ تو افیکٹ ہوئی ہے بائی دیئر جابز اور ان کی اکنامک ریسیشن. دوسری چیز جو ان کی ریٹنگز کو افیکٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ان کی کیا تجربہ یہ سکسیڈ ہوتا ہے, کاؤنٹر انسرجنسی, جنرل پیٹریس کا ایکسپیریمنٹ سکسیڈ. اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اب جب کہ تھوڑا بہت انہیں وہاں تقویت ملی, پھر بھی لگ رہا ہے کہ ان کو مذاکرات کی میز پر طالبان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور ٹرمز پتہ نہیں کس کے ہوں گے. بیچ میں پاکستان کی جو کے پاس چابی ہے افغان براڈ بیس سیٹلمنٹ, یعنی کہ اب بھی ہمارا جو کردار ہے وہ کم نہیں ہوا. کابل اینڈ کندہار لائز تھرو اسلام آباد, یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور انڈیا کو اس وقت اس بات پہ سخت تشویش ہے کہ وہاں وہ 5th لارجسٹ انویسٹر ہے افغانستان میں, اس کے بڑے ہزاروں ورکرز وہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے ایک ہائی وے بھی کنسٹرکٹ کیا ہے تہران کے تھرو, چابہار پوسٹ کے تھرو دلارام پروونس تک پہنچتا ہے وہ, اور وہ بائی پاس کرنے کی کوشش ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوجسٹیکل روٹس جو ہیں, جو نیٹو آپ دیکھ رہے ہیں ترخم اور نیٹو یوز کر رہا ہے ہمارے تھرو. اور جب وہ بند ہوئے تو یہ بات پھر ابھری امریکہ اور نیٹو. اس کا مطلب یہ کہ ابھی پاکستان کے ہاتھ میں بہت سارے کارڈز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. کلدیپ صاحب کو آپ کے ساتھ میں نے شامل کرنا ہے, وہ ٹیلی فون پہ ہیں. کلدیپ صاحب کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل. کلدیپ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہاں ہاں بالکل جی. کلدیپ صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ صدر اوباما نے یہ آپ کو ایشورنس دلوا دی کہ اگر سیکیورٹی کونسل میں انڈیا مستقل ممبر بنتا ہے تو انڈیا کی سپورٹ کی جائے گی صدر اوباما کی طرف سے. یہ کوئی مبارک والی بات تو نہیں ہے, یہ تو بہت پہلے آنی چاہیے. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے. تو سیکیورٹی کونسل کی سیٹ تو ڈیو ہے, اور ڈیو تھی جب ملی تب بھی ہم نے چائنا کو دے دی تھی, تو اس لیے اس میں کوئی مبارک بات کی بات نہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا استحقاق بنتا ہے جو اس کو حق دیا جا رہا ہے. ہاں ہاں بالکل, بہت, اور اگنورڈ کیا گیا تھا.
اچھا اب تو ظاہر ہے آپ کی وہ تالیف قلب ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے اردو بہت اچھی ہے آپ کی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بعد کہیں ایسا نہیں ہو جائے گا جیسے کہ انڈیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پولیس کانسٹیبل بننا چاہ رہا ہے اس پورے ریجن کا؟ نہیں، ہندوستان تو نہیں شاید بنے گا، لیکن امریکہ بننا چاہتا ہے، اس میں اس کی جو ہے وہ فکر ہے. اسی لیے جب اس نے کل کہا کہ بھئی ممبئی میں کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی انڈیا کی اسٹیبلٹی کے لیے ہے، تو یہ بہت اچھا لگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اینڈ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے ہماری انٹیگریٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے. وہ کیوں ضروری ہے کلدیپ صاحب؟ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے آج پاکستان جو بہت ابھی مطلب کمزور ہے، تو تب بھی اتنی مشکلات ہیں کہ وہاں سے کچھ ایلیمنٹس آ کے یہاں کچھ ٹیررزم بھی کر دیتے ہیں. وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. ٹیررزم میں ہر جگہ ہر شہر میں ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ کہیں ملک ڈس انٹیگریٹ ہو جائے تو دیکھیے کیا حال ہے. میں نے اس دن وہ صدیقہ جو اپنا وہ ہیں عائشہ صدیقہ وہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ دلی میں، تو مجھ سے کہیں ملی تو کہنے لگی کلدیپ اگر ہمارے ہاں طالبان آ گئے اسلام آباد پہ ہم لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان آئیں گے، روک لینا تم روکنا. تو اس لیے یہ جو چیز ہے ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ملک، اور اس میں کوشش رہی ہے میری کم از کم 50 خطرہ ہے کہ پاکستان میں طالبان آ جائیں گے، پاکستان ٹوٹ جائے گا اور اس سے انڈیا کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ بہت بہت میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہے، آپ کے پرانے دوست ہیں، شہری بھی ہمارے ساتھ ہے. ان دونوں کا اعتراض ہے کہ آپ کی بات غلط ہے. مشاہد صاحب یہ کلدیپ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آداب جی آداب. میرے خیال میں یہ خدشہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ اس پورے خطے میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. مثلا آج دیکھیں جی ماوسٹ ہے انڈیا کے، وہ 28 میں سے 20 ریاستوں میں ایکٹیو ہیں، 600 میں ڈسٹرکٹس میں سے 200 ڈسٹرکٹ میں ایکٹیو ہیں. آج انہوں نے ریلوے لائن اڑا دی ہے بہار کی. ادھر طالبان ہیں، سری لنکا میں جب یہ بھی سپورٹ کرتے تھے تامل ٹائگرز تھے، ماوسٹ تھے ادھر اپنا نیپال میں بھی. وہ ایک چیز ہے اور اس کی مشترکہ کاوش ہونی چاہیے. ہمارا یہ فوکس ہے کہ اگر آپ نے امن چاہتے ہیں اس خطے میں، اس خطہ مطلب ساؤتھ ویسٹ ایشیا، تو صرف خطے کابل کی بات نہ کریں، اس میں کابل بھی ہے، کشمیر بھی ہے، اور سارے مسئلے حل کرنے ہوں گے. اور ہندوستان کی ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا رویہ رہا ہے نا، ساؤتھ بلاک نارتھ بلاک، جو پاکستان کے خلاف ضرور ہو. آج میں کلدیپ صاحب پڑھ رہا تھا rediff.com آپ کے ویب سائٹ میں ٹاکنگ پوائنٹس منموہن سنگھ کے، اس میں تو آدھے ٹاکنگ پوائنٹس پاکستان اسپیسیفک ہے. پاکستان کے بارے میں ایک جیسے کوئی آبسیشن ہوتی ہے کہ یار اس پاکستان پر دباؤ ڈالو، ادھر سے افغانستان میں یہ کرو، نیوکلیر ٹیررزم کی بات کرو. تو اب ہمیں کھلے دل سے، بڑے دل سے، بڑے دماغ سے ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم اس خطے میں ہیں اور اس میں مل جل کے یہ مسئلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کلدیپ صاحب آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں پاکستان کی وجہ سے؟ بہت دیر سے میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کو مل کے کرنا چاہیے. آج سے میں تو کہہ رہا ہوں، میں کم از کم 50 برس سے کہہ رہا ہوں. ابھی تو وہ مشاہد ابھی شہری آپ کی بات کی تائید کر رہی ہیں. جی جی، کہ آپ کی کاوشیں اور کوششیں اور جدوجہد بہت طویل ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن ہو. واگا بارڈر پہ ہر سال کلدیپ صاحب پہنچتے ہیں موم بتی لے کے، امن کی آشا، اور 18 سال ہو گئے، اور کیا کیا آپ آشائیں لے کے آتے ہیں اور امیدیں لے کے آتے ہیں. کوششیں ان کی کامیاب رہی؟ دیکھیے کوشش، اگر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کمپلیٹ یا حتمی کامیابی نہیں ملی ہے، اس قسم کی جدوجہد میں کبھی کوئی حتمی کامیابی نہیں ملتی ہے. یہ ایک پروسیس کا اور ایک عمل کا نام ہوتا ہے، اور اس کا ایک کلیدی حصہ رہے ہیں کلدیپ صاحب. اور میں سمجھتی ہوں جو سول سوسائٹی اور امن کی کنسٹیٹوئنسیز بنی ہیں پارلیمنٹ میں اور دونوں طرف ایک کھلی فضا میں، اگر جہاں جہاں بات ہوئی ہے اس سے بڑا فرق ہے اور ایک سی چینج آیا ہے پاکستان کی سوچ میں. مجھے نہیں پتا کہ بھارت کی سوچ میں اتنا بڑا سی چینج آیا ہے، لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 15 سال میں کافی ایک چینج آیا ہے کہ ہم
انڈیا کے ساتھ پرامن نہ صرف ایک رشتہ چاہتے ہیں جو ایک جنگ والا تھا رشتہ وہ ختم ہو کے انڈیا میں امن کا اور دوستی کا رشتہ ہمارا پیدا ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ میں اچھا میں ایک منٹ مشاہد ایک چھوٹا میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ وہ کی چینج ہمارے ہاں زیادہ بڑا ہے, آپ کے ہاں بھی کم ہے, جیسے اروندھتی رائے سے جو ہوا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ بات آپ نے وقفے کے بعد شاہ جی دوبارہ پوچھنی ہے. فاطمہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ.